وہ جہاں خیمہ زن ہوا تھا اس سے کچھ دور ایک بستی تھی جس میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سوڈانی حبشی رہتے تھے۔ اس بستی میں ایک مسجد بھی تھی جہاں کا امام ایک خاموش طبیعت انسان تھا۔ ایک جوان سال آدمی کوئی 1.5-2 مہینوں سے اس کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتا تھا۔ یہ آدمی جو اپنا نام محمود بن احمد بتاتا تھا کسی دوسری بستی سے مسجد میں جایا کرتا تھا۔ اس کی دلچسپی امام مسجد اور اس کے علم کے ساتھ تھی، مگر اس کی ایک دلچسپی اور بھی تھی۔ یہ ایک جوان لڑکی تھی جس نے اسے اپنا نام سعدیہ بتایا تھا۔ سعدیہ کو محمود اتنا اچھا لگا کہ وہ اسے کئی بار اپنی بکریوں کا دودھ پلا چکی تھی۔ اس کی پہلی ملاقات بستی سے دور ایک ایسی جگہ ہوئی تھی جہاں سعدیہ اپنی 4 بکریاں اور 2 اونٹ چرانے اور انہیں پانی پلانے کے لیے لے گئی تھی۔ محمود وہاں پانی پینے کے لیے رکا تھا۔ سعدیہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ محمود نے کہا تھا کہ نہ کہیں سے آ رہا ہوں نہ کہیں جا رہا ہوں۔ سعدیہ سادگی سے ہنس پڑی تھی۔ جواب ہی کچھ ایسا تھا۔ سعدیہ نے محمود سے قدرتی سا سوال پوچھا، مسلم سوڈانی؟ محمود نے جب جواب دیا کہ وہ مسلمان ہے تو سعدیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ محمود نے اسے اپنا صحیح ٹھکانہ نہیں بتایا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کیں جو سعدیہ کو اچھی لگی تھیں۔ سعدیہ اس سے سوڈان کی جنگ کے متعلق پوچھنے لگی۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اسے اسلامی فوج کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اس نے جب صلاح الدین ایوبی کے متعلق پوچھا تو محمود نے اس کی ایسی تعریفیں کیں جیسے سلطان ایوبی سلطان نہیں، خدا کا اتارا ہوا فرشتہ ہے۔ سعدیہ نے پوچھا، کیا صلاح الدین ایوبی اس سے زیادہ مقدس اور برگزیدہ ہے جو آسمان سے اترا ہے اور مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتا ہے؟ صلاح الدین مرے ہوئوں کو زندہ نہیں کر سکتا، محمود نے جواب دیا۔ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں انہیں صلاح الدین ایوبی مار ڈالتا ہے۔ سعدیہ نے شکی لہجے میں کہا، لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلمان ہے اور ہماری طرح کلمہ اور نماز پڑھتا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ لوگوں کو مار ڈالتا ہے؟ ہمارے گاؤں میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں، بتا جاتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی بہت برا آدمی ہے۔ سعدیہ نے کہا، تمہاری مسجد کا امام کیا بتاتا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ وہ بہت اچھی باتیں بتاتا ہے، سعدیہ نے کہا۔ وہ سب کو کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اسلام کی روشنی سارے مصر اور سوڈان میں پھیلانے آیا ہے اور اسلامی خدا کا سچا دین ہے۔ محمود اس کے ساتھ اسی موضوع پر باتیں کرتا رہا تھا۔ سعدیہ سے اسے پتہ چلا کہ اس کے گاؤں میں ایسے آدمی آتے رہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں مگر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ محمود نے سعدیہ کے شکوک رفع کر دیے اور اپنی ذات، میٹھی زبان اور شخصیت کا اس پر ایسا اثر پیدا کیا کہ سعدیہ نے بےتابی سے کہا کہ وہ اکثر یہیں بکریاں چرانے آیا کرتی ہے اور محمود جب کبھی ادھر آئے اسے ضرور ملے۔ محمود اسے جذبات اور حقائق کے درمیان بھٹکتا چھوڑ کر اس کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ سعدیہ یہ سوچتی رہ گئی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس کا لباس اسی علاقے کا تھا مگر اس کی شکل و صورت اور اس کی باتیں بتاتی تھیں کہ وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں۔ سعدیہ کے شکوک صحیح تھے۔ محمود بن احمد دیہاتی علاقے کا رہنے والا نہیں تھا، سکندریہ شہر کا باشندہ تھا اور وہ علی بن سفیان کی داخلی جاسوسی انٹیلیجنس کا ایک ذہین کارکن تھا۔ وہ کئی مہینوں سے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے سرحدی دیہات میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس نے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام خفیہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ چند اور جاسوس تھے جو اس علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کبھی کبھی اکٹھے ہوتے اور ان کے جو مشاہدات ہوتے وہ اپنے کسی ایک ساتھی کے سپرد کر کے اسے قاہرہ بھیج دیتے تھے۔ اس طرح علی بن سفیان کے شعبے کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ سرحدی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ محمود بن احمد کو سعدیہ مل گئی تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسے باتیں کی جن سے اسے گاؤں اور گرد و پیش کے علاقے کے لوگوں کے خیالات کا علم ہو سکتا تھا۔ اس نے سعدیہ کے گاؤں کی مسجد کے امام کے متعلق خاص طور پر پوچھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دور گاؤں میں اس نے ایسے امام مسجد دیکھے تھے جو مشکوک سے لگتے تھے۔ وہاں کے لوگوں سے اسے پتہ چلا تھا کہ یہ دونوں امام نئے نئے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ان مسجدوں میں امام تھے ہی نہیں۔ دونوں جہاد کے خلاف واز سناتے اور قرآن کی آیات پڑھ کر غلط تفسیریں بیان کرتے تھے، اور یہ دونوں پراسرار غیب دان کو برحق بتاتے اور لوگوں میں اس کی زیارت کا اشتیاق پیدا کرتے تھے۔ محمود اور اس کے ان 2 ساتھیوں نے ان دونوں اماموں کے متعلق پوری رپورٹ قاہرہ بھیج دی تھی، اور اب وہ سعدیہ کے گاؤں جا رہا تھا۔ اسے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس گاؤں کا امام سلطان ایوبی کا مرید اور اسلام کا علمبردار ہے۔ اس نے اسی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مسجد میں گیا اور امام سے ملا۔ اپنا جھوٹا تعارف کرا کے اس نے کہا کہ وہ مذہبی علم کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔
امام نے اسے تعلیم دینے کا وعدہ کیا اور اسے مسجد میں ہی رہنے کی پیشکش کی۔ محمود مسجد میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے امام سے کہا کہ وہ 2-3 روز بعد اپنے گھر جایا کرے گا۔ اس نے امام کو بھی اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ امام نے اس سے نام پوچھا تو اس نے کچھ اور نام بتا دیا۔ یہ پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے تو اس نے دور کسی سرحدی گاؤں کا نام بتایا۔ امام مسکرایا اور آہستہ سے بولا، محمود بن احمد، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے فرائض سے بے خبر نہیں۔ سکندریہ کے مسلمان فرض کے پکے ہوتے ہیں۔ محمود ایسا چونکا جیسے بیدک اٹھا ہو۔ وہ سمجھا کہ یہ امام صلیبیوں کا جاسوس ہے، لیکن امام نے اسے زیادہ دیر تک شک میں نہ رہنے دیا اور کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کم از کم تمہارے سامنے اپنے آپ کو بے نقاب کر دینا چاہیے۔ میں تمہارے ہی محکمے کا آدمی ہوں۔ میں تمہارے تمام ساتھیوں کو جو اس علاقے میں ہیں جانتا ہوں۔ مجھے تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں محترم علی بن سفیان کے اس عملے کا آدمی ہوں جو دشمن پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جاسوسوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ میں امام بن کر جاسوسی کا کام کر رہا ہوں۔ پھر میں آپ کو دانش مند آدمی نہیں کہوں گا، محمود بن احمد نے کہا۔ آپ نے جس طرح میرے سامنے اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے، اس طرح آپ دشمن کے کسی جاسوس کے سامنے بھی بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ تم میرے آدمی ہو، امام نے کہا۔ ضرورت ایسی آ پڑی ہے کہ تمہیں اپنا اصلی روپ بتا دینا ضروری سمجھا۔ میرے ساتھ 2 محافظ ہیں جو یہاں باشندوں کے بحروپ میں گاؤں میں موجود رہتے ہیں۔ مجھے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ اس گاؤں میں دشمن کے تخریب کار آ رہے ہیں۔ تم نے اس آدمی کے متعلق سنا ہوگا جس کے متعلق مشہور ہو گیا ہے کہ وہ مستقبل کے اندھیرے کی خبر دیتا ہے اور مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ گاؤں بھی اس کی اندیکھی کرامات کی زد میں آ گیا ہے۔ میں نے گاؤں والوں کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور لاشوں میں کوئی انسان جان نہیں ڈال سکتا، مگر اس کی شہرت کا جادو اتنا سخت ہے کہ لوگ میرے خلاف ہونے لگے۔ میں سنبھل گیا کیونکہ اس مسجد سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ایک اور اڈے اور ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو اسلام کا سیدھا راستہ بھی دکھانا ہے۔ 15-20 روز گزرے، رات کو 2 آدمی میرے پاس آئے۔ میں اکیلا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر نقاب تھے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو درس بند کر دو اور اس کی باتیں کرو جو آسمان سے آیا ہے اور خدا کا سچا مذہب لایا ہے۔ میں دونوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ہتھیار ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن میں لڑ کر قتل کر کے یا قتل ہو کر اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عقل سے کام لیا اور انہیں یہ تاثر دیا کہ آج سے وہ مجھے اپنا آدمی سمجھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ان کی باتوں پر عمل کروں گا تو مجھے انعام یہ ملے گا کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، دوسرا یہ کہ مجھے اشرفیاں دی جائیں گی۔ پھر آپ نے اپنے واز اور خطبے کا رنگ بدل دیا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ کسی حد تک، امام نے جواب دیا۔ میں اب دونوں قسم کی باتیں کرتا ہوں۔ مجھے اشرفیوں کی نہیں، اپنی جان کی ضرورت ہے۔ میں اپنا فرض ادا کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ میں گاؤں سے باہر جا کر تمہیں یا تمہارے کسی ساتھی کو ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ خدا نے خود ہی تمہیں میرے پاس بھیج دیا ہے۔ میرے محافظ اس رات میرے پاس نہیں تھے۔ اب تم ہی میرے ساتھ رہو۔ تم میرے شاگرد کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو گے۔ تم سیدھی سادی گماروں کی سی باتیں کیا کرنا۔ گاؤں میں 4-5 آدمی ایسے ہیں جو ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قریب کوئی سرحدی دستہ مل جاتا ہے تو ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے، مگر ہمارے سرحدی دستوں کا کسی کماندار پر بھروسہ کرنا بڑا خطرناک ہے۔ دشمن نے اشرافیوں اور عورتوں سے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ وہ تنخواہ ہمارے خزانے سے لیتے ہیں اور کام دشمن کا کرتے ہیں۔ محمود بن احمد ان کے پاس رک گیا۔ اسی روز امام نے اسے اپنے دونوں محافظوں سے ملا دیا۔ شام کو جب سعدیہ مسجد میں امام کے لیے کھانا لے کر آئی تو محمود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور مسکرائی۔ محمود نے پوچھا، میرے لیے کھانا نہیں لاؤ گی؟ سعدیہ کھانا امام کے حجرے میں رکھ کر دوڑی گئی اور روٹی کے ساتھ ایک پیالے میں بکریوں کا دودھ بھی لے آئی۔ وہ چلی گئی تو امام نے محمود سے کہا، یہ اس علاقے کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، ذہین بھی ہے اور کم عمر بھی۔ اس کا سودا ہو رہا ہے۔ سودا یا شادی؟ سودا، امام نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ ان لوگوں کی شادی دراصل سودا ہوتی ہے، مگر سعدیہ کا سودا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خریدار مشکوک لوگ ہیں۔ وہ یہاں کے رہنے والے نہیں۔ یہ وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جو مجھے دھمکی دے گئے ہیں۔ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ وہ اس لڑکی کو اپنے رنگ میں رنگ کر ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ اس لیے اسے بچانا ضروری ہے، اور اس لیے بھی اسے بچانا ضروری ہے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ ہمیں سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطنت کی بچیوں کی عصمت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سودا نہیں ہو سکے گا۔ سعدیہ کے باپ کو میں نے اپنا مرید بنا رکھا ہے، لیکن وہ غریب اور تنہا آدمی ہے اور رسم و رواج سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال سلطنت اور سعدیہ کی عصمت کے محافظ ہمارے سوا کوئی نہیں۔ اس کے بعد محمود امام کا شاگرد بن گیا۔
दिन गुजरने लगे और उसकी मुलाकातें सादिया के साथ होने लगीं। लड़की चरागाह में चली जाती और महमूद वहां पहुंच जाता था। उनकी बेतकल्लुफी बढ़ी तो महमूद ने सादिया से पूछा कि वो कौन लोग हैं जो उसे खरीदना चाहते हैं। सादिया उन्हें नहीं जानती थी, उसके लिए वो अजनबी थे। उन्होंने उसे इस तरह से आकर देखा था जिस तरह गाय भैंस को खरीदने से पहले देखा जाता है। सादिया को अच्छी तरह मालूम था कि वो किसी की बीवी नहीं बनेगी। उसे अरब का कोई दौलतमंद ताजर या कोई अमीर या वजीर अपने हरम में रखकर कैद कर लेगा, जहां वो अपना घर बसाए बगैर बूढ़ी होकर मर जाएगी, या उसे नाचना सिखाकर तफरीह की चीज बना लिया जाएगा। उसने अपने गांव के फौजियों से ऐसी लड़कियों के बहुत किस्से सुने थे। वो इतने पसमानदा इलाके में रहते हुए भी ज़हीन थी। वो अपना बुरा भला सोच सकती थी। उसने महमूद को देखा तो उसे दिल में बिठा लिया, और उसने जब ये देखा कि महमूद उसे चाहने लगा है तो उसने दिल में ये इरादा पुख्ता कर लिया कि वो फरोख्त नहीं होगी। वो जानती थी कि खरीदारों से बचना उसके लिए मुमकिन नहीं। एक रोज उसने महमूद से पूछा, तुम मुझे खरीद नहीं सकते? खरीद सकता हूं, महमूद ने कहा, लेकिन मैं जो कीमत दूंगा वो तुम्हारे बाप को मंजूर नहीं होगी। कितनी कीमत दोगे? मेरे पास देने के लिए अपने दिल के सिवा कुछ भी नहीं, महमूद बिन अहमद ने जवाब दिया। मालूम नहीं तुम दिल की कीमत जानती हो या नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है तो मेरे लिए यह कीमत बहुत ज्यादा है, सादिया ने कहा। तुम ठीक कहते हो कि मेरे बाप को यह कीमत मंजूर नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं कि मेरा बाप मुझे बेचना भी नहीं चाहता। उसकी मजबूरी यह है कि गरीब है और अकेला है। मेरा कोई भाई भी नहीं। मेरे खरीदारों ने मेरे बाप को धमकी दी है कि उसने अगर उनकी कीमत कबूल न की तो वो मुझे अगवा कर लेंगे। तुम्हारा बाप इतनी ज्यादा कीमत क्यों कबूल नहीं करता? महमूद ने पूछा। लड़कियों को बेचने का तो यहाँ रिवाज है। वो कहते हैं कि वो लोग मुसलमान नहीं लगते, सादिया ने कहा। मैंने भी बाप से कह दिया है कि मैं किसी गैर मुस्लिम के पास नहीं जाऊंगी, उसने बेताब होकर कहा। तुम अगर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। मैं तैयार हूं, महमूद ने कहा। तो चलो, सादिया ने कहा। आज ही रात चलो। नहीं, महमूद के मुंह से निकल गया। मैं अपना फर्ज पूरा किए बगैर नहीं जा सकता। कैसा फर्ज? सादिया ने पूछा। महमूद बिन अहमद चौंका। वो सादिया को नहीं बता सकता था कि उसका फर्ज क्या है। उसने मुंह से निकली हुई बात पर पर्दा डालने की कोशिश की, मगर सादिया उसके पीछे पड़ गई। महमूद को अचानक याद आ गया। उसने कहा, मैं इमाम से मजहबी तालीम लेने आया हूं, उसकी तकमील के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं कहां पहुंचा दिया जाएगा, सादिया ने कहा। महमूद फर्ज को एक लड़की पर कुर्बान करने पर आमादा ना हो सका। उसके दिल में यह शक भी पैदा हुआ कि यह लड़की दुश्मन की जासूस भी हो सकती है, जिसे उसे बेकार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा उसने सादिया के मुताल्लिक छानबीन करना जरूरी समझा। सलाहुद्दीन अयूबी की फौज काहिरा से 8-10 मील दूर थी। उन्हें बता दिया गया था कि फौज मुश्ताइल है और मिस्र की फौज पर टूट पड़ेगी। सुल्तान अयूबी ने वहां पड़ाव का हुक्म दे दिया और सिपाहियों में घूमने फिरने लगे। वो खुद सिपाहियों के जज्बात का जायजा लेना चाहते थे। वो एक सवार के पास जा रुके तो कई सवार और प्यादे उनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने उनके साथ गैर जरूरी सी बातें की तो एक सवार बोल पड़ा। उसने पूछा, गुस्ताखी माफ सालार आजम, यहाँ पड़ाव की जरूरत नहीं थी। हम शाम तक काहिरा पहुंच सकते थे। तुम लोग लड़ते लड़ते आए हो, सुल्तान अयूबी ने कहा। मैं तुम्हें इस खुले सहरा में आराम देना चाहता हूं। हम लड़ते आए हैं और लड़ने जा रहे हैं, सवार ने कहा। लड़ने जा रहे हैं? सुल्तान अयूबी ने अनजान बनते हुए पूछा। मैं तो तुम्हें काहिरा लेके जा रहा हूं, जहां तुम अपने दोस्तों से मिलोगे। वो हमारे दुश्मन हैं, सवार ने कहा। अगर ये सच है कि हमारे दोस्त बगावत करने पर तुले हैं तो वो हमारे दुश्मन हैं, सलीबियों से बदतरीन दुश्मन, एक और सिपाही ने कहा। क्या ये सच नहीं सालार आजम के काहिरा में गद्दारी और बगावत हो रही है? किसी और ने पूछा। कुछ गड़बड़ सुनी है, सुल्तान अयूबी ने कहा। मैं मुजरिमों को सजा दूंगा। अब पूरी फौज को क्या सजा देंगे? एक सवार ने कहा। सजा हम देंगे। हमें कमांडरों ने काहिरा के सारे हालात बता दिए हैं। हमारे साथी शुबक और करक में शहीद हुए हैं। दोनों शहरों के अंदर हमारी बेटियों और बहनों की इस्मत दरी हुई है और करक में अभी तक हो रही है। हमारे साथी किले की दीवारों से दुश्मन की फेंकी हुई आग में जिंदा जल गए हैं। कबला अव्वल पर काफिरों का कब्जा है और हमारी फौज काहिरा में बैठी ऐश कर रही है। आपके खिलाफ बगावत की तैयारी कर रही है। जिन्हें शहीदों का पास नहीं, उन्हें बेटियों की इस्मतों का ख्याल नहीं, उन्हें जिंदा रहने का भी हक नहीं। हम जानते हैं कि वो इस्लाम के दुश्मन के दोस्त बन गए हैं। हम जब तक गद्दारों की गर्दनें अपने हाथों से नहीं काटेंगे, हमें शहीदों की रूहें माफ नहीं करेंगी। जरा उन जख्मियों को देखिए जिन्हें हम अपने साथ लाए हैं। किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं। क्या ये इसलिए सारी उम्र के लिए अपाहज हो गए हैं कि हमारे साथी और हमारे दोस्त दुश्मन के हाथ में खेलें?
ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دیں گے۔ اور پھر ایسا شور بپا ہوا کہ ساری فوج وہاں جمع ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے اس جوش و خروش پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ وہ سپاہیوں کے جوش اور جذبے کو سرد کر کے ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے انہیں صبر و تحمل کی تلقین کی، کوئی حکم نہ دیا، اپنے خیمے میں گئے، مشیروں اور نائبین کو بلا کر کہا، یہ فوج اگلے حکم تک یہیں پڑاؤ کرے گی۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، فوج کا آپس میں ٹکرا جانا دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں آج رات قاہرہ جا رہا ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ سپاہیوں کے جوش کو سرد کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ انہوں نے ضروری احکام اور ہدایات دے کر کہا، ہماری قاہرہ والی فوج جو بغاوت پر آمادہ ہے میری نظر میں بے گناہ ہے، اور ہماری قوم کے وہ نوجوان جو جوئے اور ذہنی عیاشی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی بے گناہ ہیں۔ فوج کو ہمارے اعلیٰ حکام نے غلط باتیں بتا کر بھڑکایا ہے۔ انہی حکام کے ایما پر دشمن نے ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر میں ذہنی عیاشی کے سامان پھیلائے ہیں۔ اس اخلاقی تباہ کاری کو فروغ صرف اس لیے حاصل ہوا ہے کہ ہماری انتظامیہ کے وہ حکام جنہیں اس تخریب کاری کو روکنا تھا وہ اسے پھیلانے میں شریک ہیں۔ دشمن انہیں اجرت دے رہا ہے۔ جب کسی قوم کے سربراہ اور امراء دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں اس قوم کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہماری فوج سوڈان کے ظالم صحرا میں بکھری ہوئی لڑ رہی ہے، کٹ رہی ہے، سپاہی بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں اور ہمارے حاکم ان کی کمک اور رسد اور ہتھیار روکے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ دشمن کی سازش نہیں جسے ہمارے اپنے بھائی کامیاب کر رہے ہیں؟ اس سے دشمن ایک فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ تقی الدین اور اس کے وہ عسکری جو جذبہ جہاد سے لڑ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں اور نوبت ہتھیار ڈالنے تک آ گئی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ہماری قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہاری فوج شکست کھا گئی ہے کیونکہ یہ اس قابل تھی۔ ہمارے بعض بھائی مصر کی امارت پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے فوج کو قوم کی نظروں میں رسوا اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ منمانی کر سکیں۔ مجھے امارت کے ساتھ چپکے رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ اگر میرے مخالفین میں سے کوئی مجھے یہ یقین دلا دے کہ وہ میرے عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا تو میں اس کی فوج میں سپاہی بن کر رہوں گا، مگر ایسا کون ہے؟ یہ لوگ اپنی باقی زندگی بادشاہ بن کے گزارنا چاہتے ہیں، خواہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے بادشاہی ملے، اور میں اپنی زندگی میں قوم کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں جہاں وہ اپنے دین کے دشمنوں کے سر پر پاؤں رکھ کر بادشاہی کرے۔ ہمارے ان لالچی اور غدار حاکموں کی نظر اپنے حال پر، اپنے آج پر ہے، میری نظر تو قوم کے مستقبل پر ہے۔ انہوں نے بولتے بولتے توقف کیا اور کہا، میرا گھوڑا فوراً تیار کرو۔ انہوں نے ان افراد کے نام لیے جنہیں ان کے ساتھ جانا تھا۔ انہوں نے کہا، نہایت خاموشی سے ان سب کو بلاؤ اور ان کے قاہرہ چلے جانے کے لیے کہو۔ میرا خیمہ یہیں لگا رہنے دو تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں آپ کو سختی سے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ جو فوج بغاوت کے لیے تیار ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ تم میں سے کوئی بھی اس فوج کے خلاف قدورت نہ رکھے، اس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی قابل نفرت نہ سمجھنا۔ ان کے خلاف کارروائی کروں گا جو فوج اور قوم کو گمراہ اور ذلیل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہی فوج جب اپنے دشمن کے سامنے آئے گی اور دشمن اس کے تیروں سے استقبال کرے گا تو فوج کو یاد آ جائے گا کہ وہ اللہ کی فوج ہے، دماغ سے بغاوت کے کیڑے نکل جائیں گے۔ آپ جب اپنے بچوں کو اپنے دین کا دشمن دکھائیں گے تو ان کا ذہن خود جوئے سے ہٹ کر جہاد کی طرف آ جائے گا۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کی بقا اور وقار فوج کے بغیر ممکن نہیں۔ میں صلیبیوں اور یہودیوں کے عزائم اور ان کے طرز جنگ اور ان کی زمین دوز کارروائیوں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام کی فوج کو کمزور کر کے اسلام کا خاتمہ کریں گے۔ جس روز اور جس دور میں کسی بھی مسلمان ملک کی فوج کمزور ہو گئی وہ ملک اپنی آزادی اور اپنا وقار کھو بیٹھے گا۔ کسی بھی دور میں کوئی مسلمان مملکت مضبوط اور باوقار فوج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ ہمارا آج کا غلط اقدام اسلام کے مستقبل کو تاریک کر دے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آنے والی نسلیں ہماری لغزشوں اور ناکامیوں اور کامیابیوں سے فائدہ اٹھائیں گی یا نہیں۔ امیر مصر، ایک مشیر نے کہا، اگر ہمارے بھائی غداری کے فن میں ہی مہارت حاصل کرتے رہے تو آنے والی نسلیں غلام ہوں گی۔ انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور قومی وقار کیا ہے۔ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ قوم کا ذہن بیدار کرو، سلطان ایوبی نے کہا۔ قوم کو رعایا نہ کہو۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی فرد کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ ہمارے عمراء اور حاکموں میں چونکہ بادشاہ اور خلیفہ بننے کا جنون سوار ہے، اسی لیے وہ قوم کو رعایا بنا کر اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، قوم جسموں کا مجموعہ نہیں جسے تم مویشیوں کی طرح ہانکتے پھرو۔ قوم میں دماغ بھی ہے، روح بھی ہے اور قومی وقار بھی ہے۔ قوم کی ان خوبیوں کو ابھارو تاکہ قوم خود سوچے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اچھا کون ہے اور برا کون۔ اگر قوم محسوس کرے کہ صلاح الدین ایوبی سے بہتر امیر موجود ہے
جو سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اسے سمندروں سے پار بھی وسعت دے سکتا ہے، تو قوم کا کوئی بھی فرد مجھے راستے میں روک لے اور جرت سے کہے کہ صلاح الدین تم یہ مسند خالی کر دو، ہم نے تم سے بہتر آدمی ڈھونڈ لیا ہے، قوم میں یہ سوچ بھی ہو اور جرت بھی اور مجھ میں فرعونیت نہ ہو کہ اپنے خلاف بات کرنے والے کی گردن مار دوں، مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ ایسے ہی فرعونوں کی نظر ہو جائے گی، قوم کو رعایا اور مویشی بنا دیا جائے گا، پھر مسلمان نہیں رہیں گے یا برائے نام مسلمان ہوں گے، مذہب تو شاید ان کا یہی رہے گا مگر تہذیب و تمدن صلیبیوں کا ہوگا۔ اتنے میں ایک محافظ نے اندر آ کر بتایا کہ گھوڑا تیار ہے اور جن 3-4 نائب سالاروں کو بلایا گیا تھا وہ بھی آ گئے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔